زندگی امتحانوں سے بھری پڑی ہے۔ ہر روز آپ کا امتحان ہوتا ہے۔ کبھی آپ پاس ہوتے ہیں، کبھی آپ ناکام ہوتے ہیں۔ بس اتنا ہی اہم ہے کہ آپ سیکھتے ہیں۔ آج کے انسانوں سے تعلقات شطرنج سے بھی زیادہ پیچیدہ ہے، کیونکہ معلوم ہی نہیں پڑتا کہ کب ہمارے اپنے ہی ہمیں مہرہ بنا لیتے ہیں۔ آزمائش کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، صبر کے سلے ہمیشہ خوبصورت ہی ہوتے ہیں۔ لوڈو کے گیم میں جو سانپ 98 پر آ کر ڈستا ہے، وہ کافی حد تک ہمارے آس پاس کے ان لوگوں سے ملتا جلتا ہے جن کو ہم اپنا کہتے ہیں۔ کچھ دروازے مکمل بند کیے جانے ضروری ہوتے ہیں، بغیر یہ ذکر کیے کہ ان کے پیچھے کون تھا، اور بغیر ندامت کے کہ کیا کچھ چھپا رہ گیا ہوگا۔ لوگوں کو اپنی اچھائیاں بتا بتا کر ان سے ساتھ چلنے کی بھیک مت مانگے، بلکہ اپنی کچھ برائیاں بتا کر دیکھیں کہ کون کون ساتھ چلتا ہے۔ جب ایک مرد اپنی بیوی کا ہاتھ تھامتا ہے تو پھر بیوی کو تحفظ کا جو احساس ہوتا ہے، وہ احساس اس دنیا کی سب سے خوبصورت چیز ہوتی ہے۔ شادی شدہ عورت کے چہرے کی چمک کی وجہ اس کے شوہر کی پرواہ، محبت، وفا ہے، اور ایک بار اپنی شریک حیات کو دیکھ کے اگر اس کا چہرہ شادی سے پہلے والے چہرے جیسا ہے تو آپ کامیاب مرد ہیں۔ اگر کسی کا سکھ آپ کی موت سے وابستہ ہو اور آپ یہ بھی جانتے ہوں کہ خودکشی حرام ہے، تو پھر آپ کو ان کی کہانی میں خود کو مار دینا چاہیے۔ خوبصورتی کی کمی کو اخلاق پورا کر سکتا ہے، مگر اخلاق کی کمی کو خوبصورتی پورا نہیں کر سکتی۔ عافیت کے 10 حصے ہیں، 9ویں حصے خاموشی اور ایک لوگوں سے کنارہ کشی ہے۔ ہاتھ پکڑنے اور تھامنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ پکڑنے والے کی پکڑ چاہے کتنی ہی مضبوط ہو، وقتی ہوتی ہے، جبکہ تھامنے والے ہاتھ تاحیات رہتے ہیں۔ پوری دنیا کی معذرتیں ملا کر بھی ایسے انسان کے لیے کافی نہیں ہو سکتی جسے اس کے پسندیدہ شخص نے مایوس کیا ہو۔ سمجھدار لوگ بحث نہیں کرتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سوائے آپس میں رنج پیدا ہونے کے اس سے مفید نتیجہ برآمد نہیں ہوا کرتا۔ پرندے اپنے پاؤں اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے جال میں پھنستے ہیں۔ گفتگو میں نرمی اختیار کریں، لہجوں کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ زندگی کے سفر میں ان پر توجہ نہ دیں جو آپ کے راستے میں کھڑے تھے، ان کے بارے میں سوچیں جو آپ کے ساتھ کھڑے تھے۔ جس انسان کی سانس نکل جائے وہ زندہ نہیں رہتا، اور جس سے احساس نکل جائے وہ انسان نہیں رہتا۔ جس طرح لیموں کی ایک بوند ہزاروں لیٹر دودھ کو برباد کر دیتی ہے، اسی طرح انسان کی انا بھی اچھے سے اچھے رشتے کو برباد کر دیتی ہے۔ لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام اس طرح بنا لو، مر جاؤ تو تمہارے لیے دعا کریں اور زندہ رہو تو ملنے کی آرزو کریں۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سوچ کر بولنا، اور طاقت کے ہوتے ہوئے معاف کرنا افضل ترین نیکیوں میں سے ہے۔ غصہ ہمیشہ تنہا آتا ہے، لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ عقل، سمجھ، اخلاق، ذہانت اور شخصیت کی خوبصورتی بھی لے جاتا ہے۔ خود کو دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنا چھوڑ دیں۔ سورج ہو یا چاند اپنے اپنے وقت پر چمکتے ہیں۔ بنا کتابوں کے جو علم سیکھا جائے اسے زندگی کہتے ہیں۔ تعلیم کی کمی کو تربیت اچھی طرح ڈھانپ لیتی ہے، لیکن تربیت کی شگاف کی کمی کو تعلیم کبھی پورا نہیں کر سکتی۔ جب 5 سیکنڈ مسکرانے سے فوٹو اچھی ہو سکتی ہے تو ہمیشہ مسکرانے سے زندگی کتنی اچھی ہو جائے گی۔ جب دیواروں میں دیواریں پڑتی ہیں تو دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں، اور جب دل میں دراریں پڑتی ہیں تو دیواریں بن جاتی ہیں۔
ہمیشہ خوش رہا کریں کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان لوگوں سے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ شکر ہے کہ نیت کا اثر چہرے پر ظاہر نہیں ہوتا، ورنہ ہر فرد کو بار بار چہرے چھپانے کے لیے نقاب کی ضرورت پڑتی۔ کچھ لوگوں کے سینے میں دل کی جگہ کیلکولیٹر ہوتا ہے، ہاتھ ملانے سے پہلے حساب لگا لیتے ہیں کہ اس بندے سے مجھے کتنا فائدہ ہونے والا ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے کہ جو انسان کسی کو استعمال کر کے اور اسے دھوکہ دے کر اپنی خوشیاں حاصل کرتا ہے، وہ کبھی نہ کبھی خود سے بھی زیادہ دوسروں کے ہاتھوں استعمال ہو کر زندگی میں دکھ سہتا ہے۔ غلط کو غلط نہ سمجھ پانا جہالت کی نشانی ہے اور غلط کو غلط نہ کہنا غلامی کی نشانی ہے۔ ایسا طالب علم جو سوال پوچھتا ہے وہ 5 منٹ کے لیے بے وقوف رہتا ہے، لیکن جو نہیں پوچھتا وہ زندگی بھر بے وقوف رہتا ہے۔ اگر آپ کو اپنے درد کا احساس ہے تو آپ زندہ رہو، اگر آپ کو دوسروں کا درد کا احساس ہے تو آپ انسان رہو۔ ہر انسان کے ساتھ چلنا یا نہ چلنا وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن کوشش کریں جس کے ساتھ بھی چلیں، جب تک بھی چلیں مخلص ہو کے چلیں۔ 3 قسم کے لوگوں کو ہمیشہ یاد رکھیں، جن کو لوگوں نے مشکل وقت میں ساتھ دیا، جن لوگوں نے مشکل وقت میں ساتھ چھوڑا، جن لوگوں نے مشکل میں وقت ڈالا۔ منہ پر تعریف کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ پیٹھ پیچھے برائی کرنا چھوڑ دی جائے۔ جھوٹ کو سب سے زیادہ خطرہ سوال سے ہوتا ہے اور سچ کو ہمیشہ سوال سے دلچسپی ہوتی ہے۔